ایان بن سبحانی کو دعوت دے رہا ہوں. یہ 7th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. الصف الاول میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کرنول زیر ان کا تعلق ہے. ابتدا ماحول اور والدین کی سمجھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدر جلسہ، مشفق اساتذہ کرام، ذمہ داران جامعہ اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے ارتداد ماحول اور والدین کی ذمہ داری. سامعین کرام، ایمان کی بشاشت جب دل میں رت بس جائے تو دل کو سینے سے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی جڑ کو اکھاڑا نہیں جا سکتا. تاریخ گواہ ہے کہ آگ کے انگاروں پر پشت کے بل لٹا دیا گیا، پتھروں پر گھسیٹا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، لیکن توحید کے متوالے دس سے مس نہ ہوئے. ارتداد کی سازش کبھی امت میں کامیاب نہیں ہوئی، مگر موجودہ دور میں ارتداد کی کھیتی لہلہا رہی ہے. آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تلوار کی دار پر رقص کرنے والا ایمان حرص و طمع کی بھیٹ چڑھ گیا؟ جبر و تشدد کی بھٹیوں پر راکھ ہو جانے والا لہو اس حادثہ فاجعہ پر کیوں سرد پڑ گیا؟ ایک ایکٹیوا گاڑی پر ایمان رک جاتا ہے، ایک لیپ ٹاپ پر توحید نیلام ہو جاتی ہے، ایک 10,000 کی جاب زمین کی قیمت بن جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق آتی ہے: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو، وہ فتنے تاریک رات کی طرح ہوں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر. اپنا دین دنیاوی سامان کے بدلے بیچتا ہوگا. سامعین کرام، آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ مسلم ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی بچیوں کی کوکھ سے مشرکوں کی نسل جنم لے رہی ہے؟ پھر یہی بچیاں جھوٹے عاشقوں سے لٹنے کے بعد جب جن سے بازار بنا دی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز میں رو رو کر اپنی قوم سے گہار لگاتی ہیں تو ہماری رہی صحیح غیرت کا آئینہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے. جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان بچیوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ماں باپ نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن انہیں دینی تعلیم سے دور رکھا. جی ہاں، وہ دین جو ایمان کی بشاشت کو جسم و روح کے ہر خلیے میں اتار دیتا ہے، جو پائے توحید میں استقامت کی میخیں ٹھونک دیتا ہے. عزم استقامت کے بلانوش جبر و قہر کی سینوں کے نیچے کراتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں: زمانہ معترف ایک ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا. کہیں الفت میں گو ہم پر بڑا مشکل مقام آیا، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا. سامعین کرام، ارتداد کے اس المیہ کے پیچھے ٹیکنالوجی کے پیدا کردہ حالات ہیں، مغرب کا جدید کلچر ہے، کالجز اور یونیورسٹیوں کا آزادانہ ماحول ہے، سیریل اور ڈراموں کی تخریب کاری ہے، فلموں کی تباہ کاری ہے، میگزین و اخبارات ہیں، موبائل کی راہ سے آنے والا شور و شر ہے، میڈیا کی بیرا روی ہے، مادہ پرستانہ ماحول اور عشق و محبت کے چونچلے ہیں، شادی بیاہ کے رسم و رواج اور مشکلات ہیں، خلا و طلاق کی بڑھتی شرح ہے. ارتداد کو بڑھاوا انہی حالات سے ملا ہے. شاعر کہتا ہے: وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. سامعین کرام، قوم مسلم تاریخ کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہی ہے. لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ پھیرے لے چکی ہیں. ان کے گلوں میں ان کے نام کا منگل سوتر ہے، ان کے مانگوں میں ان کے نام کا سندور ہے. غیرت شرمسار ہو رہی ہے. ہمارے اجتماعی ضمیر کی لاش پڑی سڑ رہی ہے. والدین نے جس غیر اسلامی ماحول کا ان پر چڑھنے دیا وہ اب اپنا اثر دکھا رہا ہے.
ہم نے بچیوں کو موبائل دیا لیکن نگرانی نہیں رکھی، ہم نے انہیں انٹرنیٹ کنیکشن دیا لیکن موبائل کی گیلری اور ہسٹری کا جائزہ نہیں لیا، ہم نے انہیں جاب کی اجازت دی مگر ان کی نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھی، ہم نے ان کے فرینڈ سرکل کی پڑتال نہیں کی، ہم نے ان کی چھپ چھپ کر بات کرنے کو معیوب نہیں جانا، ہم نے ان کی خلوتوں کی چوریوں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ غفلتوں اور ذمہ داریوں نے آج یہ دن دکھایا ہے کہ بچیاں عشق و محبت میں بہ کر دین، رشتہ، عقیدہ سب پر پانی پھیر رہی ہیں، لہذا اس خطرناک ملی بحران کو روکنے میں والدین کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں، لہذا اس خطرناک ملی بحران کو روکنے میں والدین کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلگتے مسئلے کا سب سے بنیادی حل یہ ہے کہ بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے، عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنی ترجیح میں شامل کیا جائے۔ ان اشعار پر گفتگو موقوف کرتا ہوں۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیم و تربیت سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔